عبدہ رسول حمد و ثنا کے بعد آج یہ ہفتہ وار اجتماع میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جتنے بھی لوگ جس مقصد کے لیے آئے، اللہ رب العزت ان تمام کے مقاصد کو پورا فرمائے، جسمانی روحانی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، غیروں کی محتاجی سے محفوظ کرے۔ اور رب تعالیٰ سے دعا ہے آنے والے فتنوں سے، آزمائش سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، آفات اور بلیات سے اللہ رب العزت، حادثات سے، مصیبتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ گزشتہ ہفتے میں نے یہ بات کی تھی کہ انسان، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دبا پڑ جاتا ہے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت اس دبے کو صاف کر کے پھر دل کو صاف کر لیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کرے تو ایک کے بعد ایک دبا اس دل پہ پڑنا شروع ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس دل کے سیاہ ہونے کے بعد پھر اسے نیکی گناہ لگتی ہے اور گناہ نیکی لگتی ہے، اسے برائی نہیں لگتی، اسے احساس بھی نہیں ہوتا، وہ غلطی کر کے بھی اسے شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ اتنا سخت دل ہو جاتا ہے، وہ اتنا دلیر ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بات کو بھی وہ نظر انداز کر لیتا ہے، اور پھر اسی نوسط کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور انسان پھر گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک گناہ۔ اسے خوشی ہوتی ہے گناہ کرنے میں، اور اسے لذت محسوس بالکل بھی نہیں ہوتی نیکیاں کرنے میں۔ تو پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اسے سرزد ہوتی ہیں، اگر اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے تو پھر وہ ایسا ہوگا جیسے اسے گناہ کیے ہی نہیں، پھر دل میں سیاہ دبے بڑھیں گے نہیں، اور پھر دل صاف ہوگا اور اللہ کی تجلی اس صاف دل میں نازل ہوگی۔ تو ہفتہ وار اجتماع ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پورا ہفتہ ہم سے جانے انجانے میں کہیں نہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں جسے ہم نہیں جانتے، اور انسان اس خوش فہمی میں ہوتا ہے کہ شاید میں بہت نیک ہوں اور مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، لیکن غیر محسوس طریقے سے اس سے گناہ ہوتے ہیں اور دل سیاہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جب ہم ہفتے کے بعد یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں کبھی یقین ہے کہ جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تو وہ سیاہ دل سفید ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میں معاف کر، اللہ معاف کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ فضل کر، تو فضل کرے گا۔ جب ہم کہیں گے نہیں تو ایسا کبھی ہوگا نہیں۔ تو ہفتہ وار اجتماع دیکھیں، تعویذ دم وہ تو کسی وقت کسی سے بھی کرایا جا سکتا ہے، جس کو آتا ہے وہ آپ کروا دیں تو شاید فائدہ ہو بھی جائے، لیکن یاد رکھنا کہ فائدے کا تعلق ان تعویذوں اور دموں سے نہیں ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اسی چیز کے اندر اللہ برکت دے گا جو رب کے لیے ہوگی، جس میں اخلاص ہوگا۔ اب یہاں جتنے بھی آپ لوگ جتنے دور سے چل کے آتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی میرے لیے نہیں آنا، دعا کے لیے آنا، یہ کہتا ہوں
میں سب سے کہتا ہوں میں دعا کے لیے آنا. کس سے دعا کریں گے؟ کس سے؟ آپ پوچھیں، ایک ایک بندے سے پوچھیں. میں نے کسی کو نہیں کہا مجھے دیکھنے آؤ، مجھ سے بات کرنے آؤ، مجھ سے ملنے آؤ. میں آپ کو اس لیے بلاتا ہوں کہ آپ کے قدموں سے اللہ مجھے بخش دے گا. آپ کے آنے سے اللہ رب العزت کسی ایک کی وجہ سے سب کو بخش دے گا. تو کہا کہ جس میں رب تعالیٰ کی محبت اور اس کی الفت شامل ہو تو پھر رب تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو چہرے پہ جانے سے پہلے قبول کر لیتا ہے. سمجھا رہی بات کی؟ اس کی دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں. اور پھر مفتی صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جب کسی بندے کے پاس، دنیا کے بندے کے پاس، یہ بغیر مثال بغیر تمثیل کے بات کرتا ہوں، اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے. اگر کسی دنیا کے بندے کے پاس کوئی شخص کوئی چیز مانگنے کے لیے جائے اور 10 معزز بندے جائیں اور اس سے کہیں کہ ہمیں تم سے کام ہے اور تم ہمارا یہ کام کر بھی سکتا ہے، اور ہم تیرے پاس یہ 10 بندے چل کر آئے کہ تو ہمارا کام کر لے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر پہ آپ کے پاس کسی کو کام ہو، وہ 10 معزز بندے لے کر آئے اور آپ سے کہے کہ ہمارا یہ کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں، آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ بولیں گے یار یہ 10 بندے چل کر آئے تو جتنی میری طاقت ہے میں اس طاقت سے بھی بڑھ کر اس کا کام پورا کروں گا. ایک دنیا کا شخص اور اس کے پاس کوئی شخص کوئی کام کرنے لینے آئے اور اس سے مدد طلب کرنے آئے، اس سے کہے کہ میرا کام کر لے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ 10 بندے میرے گھر پہ آئے اور مجھ سے سوال کیا اور وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر اسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو رب تو ان بندوں سے ہی بہت بڑا ہے. رب تو مالک تو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب اتنے لوگ جمع ہو کر اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ مشکلیں تیرے سے بڑی نہیں، بیماریاں تجھ سے بڑی نہیں، پریشانیاں تجھ سے بڑی نہیں، رکاوٹیں تجھ سے بڑی نہیں، اور کوئی بھی غم تجھ سے بڑا نہیں. اے اللہ تو سارے غموں کو دور کرنے والا ہے، تو شافی الامراض ہے، تو مسبب الاسباب ہے، تو راستے نکالنے والا ہے، تو بند راستے کھولنے والا ہے، تو مشکلات کو حل کرنے والا ہے. جب ہم سب مل کے دعا کریں گے تو رب تعالیٰ کسی ایک کی دعا کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول کر لے گا. سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے آپ کا آنے کا مقصد ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں، رب کے بارگاہ میں فریاد کرنا ہے. اور یہاں بھی ہم نے 10 سے سوال کرنا کہ یا اللہ ہمارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی نوستوں کی وجہ سے ہمارا دل زنگ آلود ہوتا ہے. اے اللہ اس دلوں کا چین بھی تیرے پاس ہے، اس کی صفائی بھی تیرے پاس ہے، اس کا جو علاج ہے وہ بھی تیرے پاس ہے. یہ اللہ کی مشین ہے، انسان پوری کی پوری اللہ کی مشین ہے، اور اس پوری مشین کو وہ بہتر جانتا جو بنانے والا ہے. وہ اچھی طرح بخوبی سمجھدار، وہ سمجھ رکھتا ہے کہ اس میں کیا ضرورت ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. کتنی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں. کیوں؟ جب صبح اٹھے تو رب کا نام لے، جب رات کو سوئے تو رب کا نام لے کے سوئے. پھر کیا ہوگا؟ جب اٹھے گا تو نام لے گا، جب سوئے گا تو نام لے گا. اس اٹھنے اور سونے کے درمیان جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے اللہ رب العزت اس سارے وقفے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، سکون لکھ دیتا ہے، چین لکھ دیتا ہے، اطمینان لکھ دیتا ہے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان وہ ہو جس کا خدا نہ ہو. پریشان وہ ہمارے محبوب کی ذات مقدسہ اتنی بڑی ذات مقدسہ ہے. حدیث مبارکہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تشریف فرما تھے. اتنے نرم دل، اتنے مہربان، اتنے شفیق، اتنا محبت کرنے والے کہ آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مجلس میں، اور آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہوئی اور حضور کو اشارہ کرنے لگی کہ میری بات سنیں. اور پورے مدینہ والوں کو پتا تھا یہ پاگل عورت ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا، اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا، اس سے کوئی گفتگو نہیں کرتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے اہم اموروں پہ گفتگو، سلطنت کے معاملات تھے، شریعت کے معاملات تھے. تو وہ جب کھڑی ہو کے حضور کو دیکھنے لگی اور بلانے لگی تو حضور اٹھ کر اسے پوچھا. اس نے کہا نہیں میرے پاس آؤ. پاگل تھی. تو حضور اٹھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاگل ہے، اس سے کوئی منہ نہیں لگاتا پورے شہر میں، اس سے کوئی بات نہیں کرتا. تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں تو نہیں بلاتی بھائی، تم بھی تو اتنے بہت سارے بیٹھے ہو،
اس نے مجھے بلایا، بھلے پاگل ہو، اگر سارے منہ نہ لگائے اور میں بھی نہ لگاؤں، سب میں مجھے فرق نہ دے جائے گا، سب کی طرح میں تھوڑی ہوں۔ حضور چلے، حضور نے کہا بھائی کیا کام ہے؟ اس نے کہا یہاں بات نہیں کروں گی۔ پاگل ہے؟ کہا یہاں بات نہیں کروں گی۔ کہا باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ حضور اس کے ساتھ باہر چلنے لگے، وہ چلتے 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 اس شہر سے باہر پہنچے، ٹیلے پہ صحرا تھا اور ٹیلے پہ بیٹھے، وہ بیٹھ کے حضور سے بات کرنے لگی۔ حضور کی وہ پاگل بندہ بہت باتیں کرتا ہے، آپ دیکھا ہوگا بہت گفتگو کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت سمجھدار ہوں، وہ بہت گفتگو کرتا ہے، تو وہ حضور کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتی 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 حضور چپ کر کے سنتے، اور یہاں تک کہ جب وہ خاموش ہوتی تو حضور کہتے کہ ایسا نہیں، وہ کہہ رہی آپ کو نہیں پتا یہ بات ایسی ہے۔ وہ واحد عورت تھی کہ جو حضور کو ٹوکتی تھی، حضور کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ نہیں کہتے، اور جب اس نے بات مکمل کی، اور بات تو کچھ بھی نہیں تھی، بات مکمل کی اور بات مکمل کر کے اٹھنے لگی اور کہنے لگی کہ آج تو میرے پاس وقت نہیں ہے، تم پھر آنا جاؤ۔ بلایا بھی خود اور بات بھی خود کی، لوگ منہ نہیں لگاتے تھے، کہا کہ ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا، میرے پاس بات اب ٹائم نہیں ہے، اب آپ چلے جاؤ، پھر مجھے ٹائم ملے گا میں آپ سے بات کروں گی۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ حضور کی ذات مقدسہ۔ تو صحابہ کرام نے اس بات کی یا رسول اللہ، اتنے اہم امور تھے، اتنے اہم امور، اور سلطنت کے معاملات تھے، کفار کا خطرہ تھا، ان کی سازشیں تھیں، ہم اس کے بارے میں مشاورت کرتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ نے اس کی اتنا ٹائم ضائع کیا اختصار کھڑے ہو کے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ تم نہیں جانتے، تم جس کو ضائع سمجھتے ہو یہی قیمتی وقت ہے۔ تو کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ رب العزت سمجھداروں کو تو جانتا ہے، اور وہ خدا ان کا بھی ہے، اور پاگلوں کا خدا بھی کون ہے؟ جو ذہن رکھتے ہیں رب ان کا بھی ہے، جو ذہن نہیں رکھتے رب ان کا بھی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ماں کا اگر کوئی بیمار بچہ ہو اور پاگل بچہ ہو، وہ ماں گھنٹہ گھنٹہ اس کی خدمت کرتی، صبح سے لے کے شام تک۔ کوئی کہے تو پاگل ہے کسی کام کا نہیں، وہ کہے بھلے کسی کام کا نہیں ہو، میرا بیٹا ہے، وہ صبح سے لے کے شام تک اس پاگل بچے کی خدمت کرتی ہے۔ ایک ماں کی محبت کا اتنا عالم ہے تو اس رب کی محبت کا عالم کیا ہوگا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو کہا کہ جب صحابہ کرام نے اس بات نے کہا یا رسول اللہ اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ فرمایا تو یہی تو بات ہے، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اسے محبوب منہ لگاتے ہیں، جس پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا اس کو اللہ کا نبی ہاتھ رکھتا ہے، جس کی کوئی نہیں سنتا وہ گلے لگائے عدو کو بھی، وہ رسول میرا رسول ہے، وہ میرا نبی ہے جو دشمن ہے اسے بھی گلے لگاتا ہے۔ ہم تو ان کی امتی ہیں، ہم تو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تاکہ مجھ میں اور دوسروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ کوئی بھی منہ نہیں لگاتا، میں بھی نہیں لگاؤں گا۔ یہ اس آس، اس امید کے ساتھ آئی تھی کہ میں بات ان سے کروں گی جو سننے والے ہیں۔ وہ پاگل ہو کر بھی جانتی تھی کہ بات کون سنتا ہے، وہ پاگل ہو کے بھی جانتی تھی کہ بات کون سمجھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا کہ حضور کی ذات مقدسہ سے بڑھ کر کوئی ذات مقدسہ نہیں۔ ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے ہاتھ کا تکیہ بنایا ہوا تھا، کس کا؟ بولیں، ہاتھ کا تکیہ بنایا تھا، اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے، حضور جب بیدار ہوئے تو آپ کے جسم پہ چٹائی کے نشان تھے، کمر پہ نشان تھے، ہاتھوں پہ نشان تھے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب آپ پہ قربان ہو، آپ حکم دیں تو ہم تو ریشم کے ململ کے یہاں پہ گدے بچھا لیں، آپ دونوں عالم کے سردار ہو کر آپ چٹائی پہ سوتے ہیں، اس کے نشان آپ کے جسم پہ نظر آتے ہیں، آپ حکم دے تو میں یہ بچھا دوں۔ کہا میں پسند نہیں کرتا، انسان تو دنیا میں کچھ وقت کے لیے آتا ہے، اسے چلے جانا ہے، تھوڑے وقت کے لیے اتنی مصیبتیں کیوں جی لے، اتنی پریشانیاں کیوں لے، اتنا کچھ کیوں کرے کہ یہاں پہ میں بڑے وہ پہلو میں خود پسند کرتا ہوں کہ میں اس حال میں ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو۔ تو کہا کہ نہیں ہم بڑے بڑے بستر بچھا دیں۔ کہا نہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ اس حال میں ہوں کہ انسان مسافر کی طرح ہے، کہ جس طرح مسافر سفر کرنے والا کسی گاڑی پہ، کسی بس پہ، کسی جہاز پر، کسی ریل گاڑی پہ سفر کرتا ہے یا پیدل ہی سفر کرتا ہے، وہ اتنا بڑا سامان لے کے نہیں جاتا، وہ سفر کا سامان ہوتا ہے کہ میں نے وہاں تک کبھی دیکھا مسافر کو وہ پورا جہیز لے کے جا رہا ہو، کبھی دیکھا مسافر کو وہ پوری گاڑی بھر کے جا رہا ہو، کہتا ہے بس
2 دن کا سفر ہے، 2 دن میں 2 سوٹ چاہیے ہوں گے، میں آؤں گا اور جاؤں گا اور واپس کا کتنا کا 2 سوٹ ہوں گے اور ایک بیگ لے کے جاؤں گا، اور پھر وہاں جاتا ہے، وہ کام نمٹاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، انہیں ایک سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، ایک سوٹ ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہا حضرت نے فرمایا کہ انسان بھی ایسا ہے، وہ سفر میں ہے، اس نے اس دنیا سے اس دنیا تک کا سفر کرنا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے آسان ہوتی ہے اور مرتا ہے تو جنازہ ہوتا ہے۔ تو کہا صوفیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، اذان سے اقامت تک کا جو وقت ہے یہ زندگی دنیا کا وقت ہے۔ پیدا ہو کے اذان ہو جاتی ہے، فقط اقامت اور نماز کا وقفہ ہے، اور اسی دوران کسی وقت بھی ہمارے جنازے کا اعلان ہو جائے گا، کسی وقت بھی اعلان ہو جائے گا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا۔ تو جب ہم اس سے پہلے اس کی تیاری کی، یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھ کے اور مسجد میں بیٹھ جائیں، بلکہ ہم نے دنیا کے امور بھی رکھے، رب کے سے غافل نہیں ہونا۔ رب، ہم کہیں دنیا کے کسی جگہ پر بھی ہوں، ہم دنیا کے کسی کونے پہ ہوں، ہم کفار کے درمیان ہوں، لیکن دل ہمارا رب کے پاس ہو، ہم وقت اللہ کی یاد میں ہوں اور اللہ رب العزت کا نام ہماری زبان پر جاری ہو، تو پھر وہی انسان کامیاب و کامران ہوتا ہے، چاہے وہ کس حال میں مرے، اللہ رب العزت اسے تنہا چھوڑتا نہیں ہے۔ اور امام مالک کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ کے پاس تشریف فرما تھے، تو ہارون رشید بادشاہ سفر سے آیا، شدید گرمی تھی، شدید گرمی، اور شدید گرمی پیاس بہت شدید لگتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے۔ آج بھی کوئی شخص اگر گرمی سے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے وہ اونچی آواز میں کہتا ہے پانی دو، پانی دو، شربت پلاؤ۔ کوئی ہے گھر میں، گھر والے تھوڑے لیٹ ہو جائیں تو ہم برا غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ، ایک پیاس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہارون رشید سفر سے آیا، شدید گرمی تھی، اس نے آواز دی کہ پانی دو، لیکن پانی تھا نہیں، اور پھر وہ غصے سے آگ بگولا ہوا، اس نے کہا پانی نہیں مانگا میں نے، لیکن وہ خادم کہنے لگا کہ حضرت پانی نہیں ہے، پانی ختم تھا، اور ساتھ والا کنواں جہاں سے پانی لاتے تھے وہ خشک ہو گیا ہے، اس کے ساتھ والا کنواں وہ آپ کی شان کے مطابق نہیں کہ وہ گندا پانی ہے، اور تیسرے کنویں سے خادم پانی لینے گیا ہے اور پھر آپ کو پانی دیتے ہیں، وہ پھر کہہ رہا ہے کہ تم کسی کام کے نہیں ہو۔ اور یہاں حضرت علی کا قول میں آپ کو سنا کے بعد دل خوش ہو جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ جیسے کوئی پیاسا شخص جب گرمی سے آئے اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان خشک ہو جائے، اور جتنا پیار اسے ٹھنڈے پانی سے ہوتا ہے، مجھے اس سے زیادہ پیار اپنے محبوب کی ذات مقدسہ سے ہے۔ کہا کہ وہ گرمی سے آنے والے شخص کو پیاس کی شدت سے ٹھنڈے پانی سے جتنا پیار ہوتا ہے، مولا علی فرماتے ہیں اس سے زیادہ پیار مجھے حضور کی ذات مقدسہ سے۔ ہارون رشید بادشاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب اس کو پانی نہیں ملا اور کچھ دیر کے بعد پانی آیا، جب پانی کا پیالہ اس کے پاس آیا تو وہ اس نے ایک دم پانی کا پیالہ لیا اور پانی پینے لگا، تو امام مالک فرماتے ہیں آپ نے اسے روکا، آپ فرمایا کہ سبق کر پانی تو آ گیا اور اس سے تو پی لینا، لیکن میرے ایک 2 مسئلے ہیں ان کا جواب دے دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے پیاس لگی ہے، جلدی سوال کریں۔ تو امام مالک علیہ رحمہ نے اس سے کہا اگر آپ کو شدید پیاس ہو اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی جان جا رہی ہو، اور جب آپ کو پیانی میسر نہ آئے اور پھر کوئی آپ کو ایک گلاس پانی اس حیثیت پہ دے کہ میں پیسے لوں گا، آپ کتنے پیسے اسے دیں گے؟ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا میں اپنی موت سے بچنے کے لیے، زندگی ہوگی تو سلطنت ہوگی، میں اپنی آدھی سلطنت اس شخص کو دے دوں گا اور پانی کا پیالہ لے لوں گا۔ آپ فرمایا پی لو۔ پانی پی لیا، اور پینے کے بعد پھر امام مالک نے دوسرا مسئلہ پوچھا، کہا کہ اگر اب پانی پی چکے اور پینے کے بعد اب پیشاب بھی آتا ہے، اور کہا کہ جب پینے کے بعد پیشاب بند ہو جائے اور تو مرنے لگے تو پھر کوئی علاج کرنا چاہے تو کتنے پیسے میں علاج کروائے گا؟ اس نے کہا کہ پیشاب اللہ معاف کرے کسی کا بند ہو جائے تو شدت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی اسے دے دوں گا اور اپنا علاج کرواؤں گا۔ اس سے کچھ دن پہلے وہ امام مالک کے سامنے بڑی باتیں کرتا، میں بادشاہ ہوں، میرے یہ سلطنت ہے، میں نے اتنا کام کیا، میں نے فلاں کام کیا۔ امام مالک نے مسئلہ پوچھنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر جانے لگے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے کہا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہا اس شخص کے پاس کیا بیٹھنا
جس کی پوری سلطنت ایک پانی کا گلاس ہے، پوری سلطنت کی قیمت ایک پانی کا گلاس ہے کہ نہ ملے تو آدھی سلطنت دے اور پی لے تو پیشاب نہ آئے تو باقی سلطنت دے، اس سے کیا بات کریں؟ کل تک تو بڑی باتیں کرتا تھا میں بادشاہ ہوں، تو یاد رکھنا کہ سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ سب سے بڑا بادشاہ، سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا طبیب، سب سے بڑا معالج، سب سے بڑا راستہ دکھانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو بندہ رب کے ساتھ لو لگاتا ہے تو پھر وہ اندھا ہو سکتا نہیں، تب وہ معذور ہو سکتا نہیں، اس کے لیے رب تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، راستے نکالتا ہے، اس پر اپنی انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب بندہ کسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کی مجلس کو اختیار کرتا ہے تو اس وقت تک وہ اللہ کے نور کے سمندر میں غرق رہتا ہے جب تک اس کی زبان پہ اللہ اللہ رہتا ہے۔ تو فرشتے اس پر اللہ کی نورانیت کو برساتے ہیں اور اللہ حکم دیتا ہے کہ اس پوری مجلس کو نور سے بھر لو، اور جہاں رب کا نام لیا جا رہا ہو اور رب تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو تو وہاں پہ ہمیں آنا چاہیے، وہاں پہ آ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، تو رب تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کرے کہ ان ہفتہ وار اجتماع میں آنے والوں کو اللہ قبول کرے، ان کی جتنی بھی حاجات ہیں اللہ رب العزت قبول کرے، جو مشکلات ہیں اللہ پورا حل کرے، اور سب کا آنا اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔